السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 300، الاعراف، آیت 148 تا 151، پارہ نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ بے شک وہ نہ ان سے بات کرتا ہے اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ انہوں نے اسے بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب وہ پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا یقیناً اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرا ہوا افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو اس نے کہا بری ہے جو تم نے میرے بعد میری جانشینی کی۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔
اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا، اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، سو دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کر اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شمار نہ کر۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھ پر اور مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم والا ہے۔ واتخذ، اور بنا لیا قوم موسیٰ کی قوم نے، من بعد ہی، اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد، من حلیہم، اپنے زیورات سے، عجلاً، ایک بچڑا، جسداً، جو کہ ایک جسم تھا، لہو، اس کی خوار، گائے کی آواز تھی، الم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انہو، کہ بے شک وہ، لا یکلمہم، نہیں کلام کرتا ان سے، ولا یہدیہم، اور نہیں بتلاتا انہیں، سبیلاً، کوئی راستہ۔ اتخذوہ، انہوں نے بنا لیا اسے، یعنی معبود، وکانو، اور تھے وہ، ظالمین، ظالم۔ ولما، اور جب، سوقیت فی ایدیہم، وہ نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، واراؤ، اور انہوں نے دیکھا، انہم، کہ بے شک وہ، قد، حقیقتاً، ضلوا، گمراہ ہو گئے ہیں، قالو، تو انہوں نے کہا، لئن، البتہ اگر، لم یرحمنا، نہ رحم کیا ہم پر، ربنا، ہمارے رب نے، ویغفر، اور نہ بخشا، لنا، ہمیں، لنکونن، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے۔ ولما، اور جب، رجع، واپس آئے، موسیٰ الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، غضبناک، آصفاً، افسوس کرتے ہوئے، قالا، تو کہا، بئس ما، بری ہے جو، خلفتمونی، تم نے جانشینی کی میری، من بعدی، میرے بعد، اعجلتم، کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے، والقا، اور ڈال دی، الواح، تختیاں، واخذ، اور پکڑ لیا، براسی، سر، اخیہ، اپنے بھائی کا، یجرہ، کھینچتے تھے اس کو، الیہ، اپنی طرف، قالا، کہا، یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا، ابن امہ، اے میری ماں جائے، انا، بے شک، القوم، لوگوں نے، استضعفونی، کمزور سمجھا مجھے، وقادو، اور قریب تھا، یقتلوننی، کہ وہ قتل ہی کر دیتے مجھے، فلا تشمت، چنانچہ تو نہ ہنسا، بیا، مجھ پر، الاعداء، دشمنوں کو، ولا تجعلنی، اور نہ تو کر مجھے، یعنی تو شامل نہ کر مجھے، مع القوم، ان لوگوں کے ساتھ، الظالمین، جو ظالم ہیں۔ قالا، موسیٰ نے کہا، ربی، اے میرے رب، اغفر لی، تو بخش دے مجھے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو، وادخلنا، اور داخل فرما ہمیں، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وانت، اور تو، ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور وہاں پر 40 دن رہے، اور اللہ رب العالمین نے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں عطا فرمائیں۔ پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے بنی اسرائیل میں موجود ایک شخص جس کا نام سامری تھا، اس سامری نے بنی اسرائیل سے
سونے وغیرہ کے زیورات لیے اور ان زیورات کو لے کر انہیں آگ میں پگھلا کر سامری نے بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنا ڈالا کہ اس مورتی سے گائے کی آواز کی طرح آواز نکلتی تھی۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کو سامری نے کہا کہ لاؤ اپنے زیورات، اور پھر ان زیورات کو جمع کر کے انہیں پگھلا کر ایک مورتی اور مجسمہ بچڑے کی شکل کا بنایا۔ بنی اسرائیل ہی کی اجازت سے یہ سارا کام ہوا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے زیورات سے بچڑا بنا لیا۔ حالانکہ یہ بچڑا بنانے والا سامری نام کا شخص تھا، اور بنی اسرائیل کی رضامندی سے ان کے زیورات لے کر ان کو پگھلا کر بچڑے کی شکل کی ایک مورتی بنا ڈالی، اور پھر اس مورتی میں سے ہوا مارنے پر یا ہوا کے گزرنے پر آواز نکلتی تھی، اور یہ لوگ یوں ایک بہت بڑے ظلم کا ارتکاب کرنے لگ گئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تمہاری قوم نے پیچھے یہ گل کھلائے ہیں، یعنی سامری نے سونے کے زیورات لے کر انہیں پگھلا کر بچڑے کی شکل کا ایک بچڑے کی شکل کی جو ہے وہ مورتی بنا ڈالی، اور یہ بے جان تھا، اس کے اندر کوئی جان نہیں تھی، یہ کوئی باقاعدہ بچڑا نہیں تھا، بلکہ زیورات کو پگھلا کر بچڑے کی شکل کی ایک مورتی سامری نے بنائی۔ اور سامری نے یہ کام کیسے کیا کہ جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس گھوڑی پہ سوار ہو کر آئے تھے، سامری نے دیکھ لیا اور گھوڑی کے پاؤں تلے کی کچھ مٹی لے اور زیورات کو پگھلا کر جو ہے اس سے بچڑے کی شکل کی مورتی بنائی، اور اس مٹی کو اس کے اندر ڈال دیا۔ اور یہ مورتی نہ تو یہ کوئی بات چیت کرنے والی تھی اور نہ ہی یہ کوئی راہ دکھانے والی تھی، اور اسی طرح ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنے کے لیے یہ سارا کام کیا۔ تو یہ اگر جاندار بھی ہوتی تو تب بھی گائیاں اور بھینسیں اور یہ تمام چیزیں جو بھی مخلوق ہیں وہ کسی کا مشکل کشا نہیں بن سکتی۔ مشکل کشا اور پروردگار وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی کوئی پرچھائی نہیں، جس کی کوئی مورتی نہیں ہے، اور نہ ہی جس کے کوئی ہم شکل ہیں، نہ اس کی ربوبیت و الوہیت کے اندر نہ ہی کوئی شامل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، چونکہ اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ کام ہوا، اور جب بنی اسرائیل کو اپنے اس کام پر احساس ہوا کہ ہم تو بہت بڑا گناہ کر بیٹھے ہیں، وہ پشیمان ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالی ہمارے اوپر رحم فرما۔ پھر ان کو سزا دی گئی، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیات میں گزر چکی ہے کہ قبولیت اس اتنے بڑے گناہ سے جو ہے وہ توبہ کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوا کہ ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے بچڑا بنایا اور اس کام کے اندر شریک ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا، اور دیگر نے ان کو قتل کیا، یا یہ مجرم لوگ انہوں نے ہی ایک دوسرے کو قتل کیا، اور یوں ان کی توبہ کے قبول ہونے کا یہ طریقہ ذریعہ بنا۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو غضبناک تھے اور غصے میں تھے۔ آتے ہی انہوں نے اپنے بھائی جناب حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا، تو جناب ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے ان ظالم لوگوں کے اندر شمار مت کیجیے،
میں کمزور تھا اور میری کوئی سننے والا اور ماننے والا نہیں تھا، اور یہ کہ یہ لوگ مجھے قتل بھی کر دیتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جانے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو جانشین بنا کر گئے، اور پھر پیچھے یہ معاملہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام شدید غصے میں، اور انہوں نے تورات کی وہ تختیاں بھی ڈال دیں اور پھینک دیں، اور جناب ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ لیا، اور ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے ان ظالم لوگوں کے اندر شامل مت کیجیے۔ معاملہ یہ ہے کہ میرا بس نہیں چلتا تھا، اور یہ کہ قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے بھی قتل کر دیتے۔ تو جب یہ معاملہ واضح ہوا، پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہوئے، اور کہا کہ اے رب العالمین ہمیں بخش دے اور اپنی رحمت کے اندر ہمیں داخل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔